آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو کے اوپر ڈسکاؤنٹ 4% ہے. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. جو چوتھی لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ سے, اس کو ہم نے آج بچایا نا اللہ کی مہربانی سے. ہم یہاں پہ لے کے آئے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں, پھر ہم IMF سے لڑائی شروع کر دیں, پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر 303 روپے پیٹرول ہے. ہندوستان میں ہم سے 60 گنا زیادہ کا وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 10 بلین نہیں ہے, ان کے پاس 600 بلین ہے. آج بنگلہ دیش جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا, اس کے پاس 35 بلین پڑے ہوئے, ہمارے پاس 10 بلین نہیں ہے. ادھر 308 روپے کا پیٹرول بک رہا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, اور اب میں سری لنکا سے کمپیئر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا, لیکن وہاں پر فری مارکیٹ کے اندر 3000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے, اور ایسے آفیشیل پرائس پہ 470 ہے. وہاں پہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے 46% بجلی مہنگی کی تھی. دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. کموڈٹی سپر سائیکل کو چھوڑ دیں, گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرو بلڈ تھے, کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے. ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا. تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا, سیاسی سیکریفائس دی اور دیتے رہیں گے. پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے, وہ ہمارے لیے, اور انشاءاللہ تعالی بے دریغ مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے. اور میں تو ذاتی طور پہ ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, یہ جو جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے پاکستان میں. ڈالر نیچے آ گیا ہے. اب نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے, جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے. میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب کہ روپیہ نیچے گیا ہے, مجھ سے کابینہ میں بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا. تو میں نے کہا پچھلی ہفتے 2 ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور 236 تک پہنچ گیا تھا, اس دن ہم نے 3 روپے پیٹرول کم کیا تھا. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. 248 میکسیمم پیٹرول لے کے گئے, اس کے بعد ایک مرتبہ میں خیال 17-18 روپے کم کیا, پھر 3 روپے کم کیا, اور آج 6 روپے بڑھا ہے. آج بھی میں خیال 233-234 پہ پیٹرول ہے. اگین 70 روپے ہندوستان سے کم ہے اور 75 روپے بنگلہ دیش سے کم ہے. میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں, اگر کوئی سوال ہو. آپ کا ہی پہلا سوال تھا. جی بھائی. سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اوگرا ڈٹرمنٹ کرتا ہے پرائسز, تو اس میں ایکسچینج ریٹ بھی اس کو دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن جب ہم 31 جولائی کی بات کریں, جب ریٹس ڈٹرمن ہو رہے تھے, تو اس وقت ڈالر کی پرائس دیکھیں, میں اس میٹنگ میں ضرور تھا جس میں ہم نے یہ پیٹرول کی بات کری ہے. اس کے علاوہ میرے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی مزید بات کروں. ایک نجی میٹنگ تھی. جی. مسئلہ ہمارے بھائی حامد میر صاحب کا نہیں ہے, مسئلہ مریم نواز شریف کے ٹویٹ کا ہے, جس وجہ سے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے. اسی مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے اوپر آپ 42 ارب روپے کا چیک لکھ کے دے کے آگے تھے. ٹھیک ہے, تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ, کہ اگر 42 ارب لکھا جا سکتا ہے تو 6 روپے اوپر نیچے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا پھر اگر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ نہیں ہے اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف نے کہا جو آپ کے قائد ہیں کہ اب 1 پیسہ بھی عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, تو کیا پھر 1 سپٹمبر سے آپ نے 10 روپے پیٹرول کی بڑھانی ہے ایز پر IMF ایگریمنٹ, پھر آپ نہیں بڑھائیں گے؟ یہ بڑا آسان سوال ہے آپ کا. یہ 100% جو ہے وہ IMF کا جو 10 روپے کا اگریمنٹ ہے حکومت پاکستان کا, وہ میں نے بھی سائن کیا ہوا ہے. یہ ہم نے وہ کیا ہوا, یہ 100% بڑھے گا. 10 روپے جو بھی ہماری جو بھی IMF سے ہے, ٹھیک ہے. اگر جب تک مطلب یہ میں ہوں یا نہ ہوں اس کی اور بات ہے, لیکن اگر میں یہاں پہ ہوں تو 10 روپے جو ہے وہ ہم اپنا ٹیکس لگا کے پرائم منسٹر کو بھیجیں گے. اور دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ مطلب ہم یہ میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پرسنلائز نہ کریں. دیکھیں, اوگرا نے یہ ایک سمری بھیجی ہے 6 روپے کی, پیٹرولیم نے ہم کو بھیجی ہے, بہت سارے اور لوگ شامل ہیں, اور یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سائن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. رات کو بھی مجھے میں 11-11:30 بجے گھر پہ بیٹھا تھا, اس کے بعد مجھے توقیر صاحب نے یہ مجھے بھیجا کہ شہباز صاحب نے اپروو کیے, اس کے بعد ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا. تو ان کی نوٹیفیکیشن کے بغیر جاری نہیں. میں آتا ہوں. جی 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 بھائی. آصف علی زرداری جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں, انہوں نے بھی پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں تشویش کا اظہار کیا ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کولیشن اور آپ کی حکومت کے فیصلوں پر آپ ان کے پابند ہیں؟ نہیں, میں تو ہر حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے
میں اس کا پابند ہوں. میں اس کے پیچھے، میں ذاتی طور پر ہر حکومت کے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. اگر میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں تو میرا یہ فرض ہے اور ایتھیکل فرض بھی ہے کہ میں حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. زرداری صاحب کی رائے بھی محترم ہے، اور میں بلاول بھٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تھا. زرداری صاحب کی بھی رائے محترم ہے، اور میں ان سے بھی بات کر لوں گا. اگر کوئی ان کے جو بھی کلیریفیکیشن مانگیں گے میں دے دوں گا. جی